بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دو سیرت مبارک کے دو پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ نمبر ایک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حکام اور اہلکاروں کو متعین فرمایا تھا صدقات اور جزیات وصول کرنے کے لیے، ان حضرات کا ذکر کریں گے، اور پھر بادشاہوں کی طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط مبارک والا نامہ روانہ فرمائے تھے ان کا ذکر بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آل پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ملکی انتظامات کے واسطے اور صدقات جزیات کو وصول کرنے کے لیے جن شہروں میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا، وہاں جن حضرات کو مقرر فرمایا گیا، نمبر ایک، مہاجر بن ابی امیہ بن المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنعاء پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر دو، زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرموت پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر تین، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف پر اور بنی سعد کے بعض علاقوں پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر چار، مالک بن نویرہ یربوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی حنظلہ پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر پانچ، زبرقان بن بدر کو بنی سعد کے بعض علاقوں پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر چھ، قیس بن عاصم کو بنی سعد کے دوسرے بعض علاقوں پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر سات، علاء بن الحضرمی کو بحرین پر تحصیل کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ نمبر آٹھ، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اہل نجران پر مقرر فرمایا گیا۔ اور حدیثوں سے نمبر نو، عتاب بن اسید کا مکہ مکرمہ پر، اور نمبر 10 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 11 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یمن پر حاکم مقرر ہونا، یہ احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ گویا کہ کل 11 حضرات ہیں جن کا ذکر آتا ہے۔ تو دوسری چیز، دوسرا پہلو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ملوک سلاطین بادشاہوں کو اپنے فرامین مبارک اور والا نام خط مبارک روانہ فرمائے تھے، تو ان میں نمبر ایک، ہرقل، یہ روم کا بادشاہ تھا، ان کی طرف حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا، اور وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا تھا، نعوذ باللہ۔ نمبر دو، کسریٰ، یہ شاہ فارس تھا، فارس کا بادشاہ تھا، تو اس کی طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط مبارک روانہ فرمایا۔ اس نے نعوذ باللہ نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بے ادبیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو چونکہ اس بدبخت نے، یہ جو فارس کا بادشاہ تھا، اس ملعون نے، اس بدبخت نے چونکہ نامہ مبارک کی توہین کی تھی، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کر دیا۔ نمبر تین، نجاشی، شاہ حبشہ، ان کو حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط مبارک روانہ فرمایا تھا۔ اور یہ وہ نجاشی نہیں ہے جن کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی آپ نے، یہ اس نجاشی کے بعد ہوا ہے، اور اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں ہے، زاد المعاد میں ایسے۔ نمبر چار، مقوقس، یہ مصر کا بادشاہ تھا، ان کی طرف حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، یہ ایمان نہیں لایا تھا مگر اس نے کچھ ہدایہ بھیجے تھے۔ نمبر پانچ، منذر بن ساوی، یہ بحرین کا بادشاہ تھا، ان کی طرف حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط مبارک روانہ فرمایا، اور یہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی منذر بن ساوی، اور یہ بدستور برسر حکومت ان کو قائم رکھا گیا۔ نمبر چھ، دو بادشاہ، عمان جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کو، ان کی طرف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط مبارک روانہ فرمایا گیا، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی عمان کے بادشاہ جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نمبر سات، حوزہ بن علی حاکم یمامہ کا تھا، یہ حوزہ بن علی اس کا نام تھا،
ان کی طرف حضرت سلیت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط جو کہ ہاتھ مبارک پر جو ہے خط مبارک روانہ کیا گیا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، حوزہ بن علی۔ نمبر 8، حارث بن ابی شمر غسانی، یہ غوطہ کا بادشاہ تھا، دمشق غوطہ کا بادشاہ تھا، یہ حاکم تھا۔ تو ان کی طرح حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ خط مبارک روانہ فرمایا گیا، اور حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانہ میں۔ نمبر 9، جبلہ بن اہم غسانی، ان کی طرف بھی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ خط مبارک روانہ فرمایا گیا۔ تو یہ وہ سلاطین و بادشاہ ہیں جن کی طرف خطوط مبارک روانہ فرمائے گئے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ایسی جو آنے والی اسلامی عقائد، مسائل، فضائل، سیرت، احادیث مبارک کی ویڈیوز اور اسلامی واقعات پہ مشتمل ویڈیوز ملاحظہ کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔